گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سید عامر سعید شاہ حاضر ہے۔ گرامی قدر احباب، درس کی جانب بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں التماس کیے دیتے ہیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور دوستوں کو بھی اس کار خیر میں شامل کیجئے تاکہ وہ بھی دینی مسائل کو سیکھ کر اپنی دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنا سکیں۔ گرامی قدر احباب، درس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آذان اور اقامت کے مسائل پر گفتگو آپ کی خدمت میں جاری تھی۔ گرامی قدر احباب، آذان اور اقامت کے درمیان وقفہ، اکثر لوگ کہتے ہیں جی کتنا وقفہ کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، آذان اور اقامت کے درمیان شرعی طور پر اس قدر آپ وقفہ ضرور کریں کہ جو پابند جماعت نمازی ہے، یعنی جو شخص آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا پکا نمازی ہے، وہ آ جائے۔ البتہ اس سلسلے میں وقت مستحب کا خیال رکھا جائے، اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ وقت مکروہ داخل ہو جائے، اور نماز مغرب کی آذان اور اقامت کے درمیان 3 چھوٹی آیات تلاوت کرنے یا 3 قدم چلنے کی مقدار وقفہ کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا زیادہ ڈیلے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کریں کہ آپ کا جو وقت مستحب ہے وہ نکل جائے اور وقت مکروہ آ جائے اور جو ہے آپ وہ جماعت کا قیام نہ کر سکیں۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں، عربی میں ایک لفظ ہے تصویب۔ تصویب کا مطلب یہ ہے کہ آذان سے پہلے، آذان کے بعد، جماعت سے پہلے، یعنی جب آپ نے آذان دے دی 15 منٹ بعد عموماً ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تو آذان کے بعد جماعت سے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کی یاد دہانی کرانا، ایسا کرنا شرعاً جائز ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے۔ مطلب آپ اپنی دیسی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں آ جاؤ اور اب کے گھر آ جاؤ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو عربی میں لغت میں جو الفاظ مستعمل ہیں وہ الصلاۃ یا مسلین، اے نمازیو، نماز وغیرہ کے کہہ لیں، مطلب کوئی بھی نماز سے ریلیٹڈ کوئی مفہوم جو ہے وہ الفاظ کا بنتا ہو، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک غلطی جو ہمارا مؤذن کرتا ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ آذان میں تلحین مکروہ ہے، یعنی ایسی خوش آوازی کہ جس سے آذان کے کلمات غلط نکلنا شروع ہو جائے۔ گرامی قدر آپ، جیسے کوئی شخص ہے، اس نے اللہ اکبر کو لمبا کیا، اب یہ دیکھیے اللہ اکبر، اب اکبر کو لمبا نہیں کرنا، اللہ کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص اللہ اکبر کرتا ہے تو یہ تو کلمہ کفر ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے اور ایسی تلحین سے، ایسی خوش آوازی سے کہ جس خوش آوازی سے آپ کے مفاہیم و مطالب پہ فرق پڑتا ہو اور جو ہے الفاظ کچھ کے کچھ جو ہے وہ نکل جائیں، تو ایسے ان امور سے بچنا چاہیے۔ یہ تھے چند مسائل جو آپ کی خدمت میں آذان اور اقامت کے حوالے سے پیش کیے۔ مزید انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں مزید آذان اور اقامت کے مسائل پیش کریں گے۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔